یہ وجہ کیوں ہے، یہ معاملات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ان معاملات کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی جو سوچ ہوتی ہے، سوچ، اس پہ کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں ان چیزوں کے جو بندہ دیکھتا ہے۔ جو چیز بھی بندہ دیکھتا ہے، بندے کی سوچ پہ ان چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی چیز بھی بندہ دیکھتا ہے، اچھی چیز ہو، بری چیز ہو، تو وہ بندے کی سوچ پہ، بندے کے جسم پہ اس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب بھی بندہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو ذہن اس اچھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اور اگر وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کا فیصلہ کر سکے تو وہ فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ اچھا فیصلہ ہو چاہے برا فیصلہ ہو۔ اسی طرح شریعت کے احکام کی ایک تاثیر ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں بطور خاص کہ شریعت کی ایک بات ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہے تو اس نیک عمل کے اندر اللہ رب العزت نے اچھی تاثیر بھی رکھی ہے۔ اگر کوئی برا عمل ہے اس برے عمل کے اندر بری تاثیر ہے، تو اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر جو نیک عمل ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھ دی ہے، ایسا اثر رکھا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ نیک کام کرتا ہے تو بندے کے جسمانی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ دلی اعتبار سے بھی بندہ مطمئن ہوتا ہے، بندے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان کے اندر بھی برے اثرات ہیں کہ جس سے بندے کی سوچ، فکر اور ماحول متاثر ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں تو ماحول کے اندر ایک قسم کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک انسان کا عمل ہو چاہے ایک سے زائد کا عمل ہو۔ اسی طرح بندہ سوچتا ہے، اس سوچ کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بندے کے جسم پہ پڑتے ہیں۔ اردو سمجھ آؤں پئی ہے نا؟ سمجھ آؤں کہ نہیں اردو؟ تو بندے کے جسم پہ اس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب کوئی بھی بندہ نیک کام کرے تو کوئی بھی مسلمان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے ذریعے بدلہ عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو پھر بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے دل مطمئن ہونے کی وجہ سے جسم پہ مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے والوں کو بڑی صحت عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ جسمانی طور پہ بیمار بھی ہوں تب بھی روحانی طور پہ ان کو اطمینان، سکون، تسلی بڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ موت سے بھی اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگ موت سے ڈرتے بہت زیادہ ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جب موت آ جائے گی، جب اللہ کا حکم ہوگا موت آ جائے گی، موت برحق ہے۔ وجہ اصل یہ ہے کہ جب کسی بندے نے تیاری کی ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے کچھ نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، تو اس کو اس بات کی مشکل نہیں ہوتی کہ جناب موت آئے گی اور میں پریشان ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، تیاری نہیں کی ہوتی، وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کی آسان سی میں مثال دیتا ہوں، جب کبھی امتحان قریب آتا ہے تو جس طالب علم نے امتحان کے اندر محنت کی ہوتی ہے، امتحان کی تیاری کی ہوتی ہے، اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، اور جس نے امتحان میں تیاری کی ہی نہیں ہوتی یا بہت کم کی ہوتی ہے اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے میں فیل نہ ہوں۔ اسی طرح بھی یہی نہیں، آپ یہ حساب لگا لیں کہ جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی ہوتی ہے وہ بندہ تیاری میں ہوتا ہے اور اس کو پریشانی نہیں ہوتی، جس نے تیاری نہیں کی ہوتی وہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے ہر عمل کی اس پہ تاثیر ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں نوجوانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جسمانی اثرات، یہ جسم کے اوپر جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، میں طبی اعتبار سے بھی بات کرتا ہوں
آج کل جو منفی اثرات جنسی اعتبار سے بندے کے جسم پر مرتب ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ وہ ہے تنہائی میں رہنا۔ جب بندہ تنہائی میں رہتا ہے تو تنہائی میں چونکہ شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، بندے کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا گناہ سے، بندے کو کوئی گناہ سے منع کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ شیطان کا اس بندے کو گناہ میں مبتلا کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، مشکل کام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے تنہائی کے اندر رہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تنہائی جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے جسم کو کسی نہ کسی مثبت کام میں رکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تنہائی میں رہتے ہیں، ایک بات کو سوچتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت پہ توکل نہیں ہوتا، سوچ کے تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ منفی نکلتا ہے، ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ان کے جسم پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب بندہ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، ایک مثال دیتا ہوں، موبائل کا غلط استعمال کرے، بد نظری کرے، تو جب بد نظری کرتا ہے تو انسانی جسم کے اندر اللہ رب العزت نے جذبات رکھے ہیں، تو جب وہ تنہائی کے اندر اس موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے یا بازار میں یا کسی جگہ بھی بد نظری کرتا ہے، تو اس وقت اس کے وہ جو جذبات ہیں وہ بڑک اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو رستے دیے، ایک رستہ ان جذبات کو استعمال کرنے کا جواز کا رستہ ہے کہ جائز ہے، آپ استعمال کرو وہاں جذبات کو، اور ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں ان جذبات کا استعمال وہ ممنوع ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے دو رستے عطا فرمائے۔ تو اب جب وہ منفی جگہ پہ، ناجائز جگہ پہ اپنے جذبات کو وہ استعمال کرتا ہے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے جسم پر، اس کی سوچ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، غلط کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نظریں کمزور ہو جاتی ہیں، معدہ جو ہے وہ بندے کا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ذہن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بندے کی گفتگو کے اندر گرفت نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کے اندر مضبوطی اور گرفت نہیں رہتی، جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، وہ پھر معاشرے کا ایک کمزور ترین انسان گنا جاتا ہے، اور عمومی طور پر یہ بیماری نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی بڑی وجہ ہے وہ تنہائی میں رہنا۔ تنہائی یہ انتہائی عجیب چیز ہے۔ اگر تو تنہائی کے اندر بندہ ذکر اللہ کے لیے رہے، بندے کی اپنے نفس پہ اتنی گرفت ہے کہ جناب وہ اتنی محنت کی ہوئی ہے اس نے اپنے نفس پہ کہ وہ اکیلا بیٹھ کر اللہ کے ذکر ہی میں مشغول رہے گا، کوئی اس کے پاس غلطی کی طرف مبتلا ہونے کا کوئی بھی سبب اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ تنہائی میں رہے اور اللہ رب العزت کی یاد میں رہے، مراقبہ کرے۔ لیکن جس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے تو وہ تنہائی مت اختیار کرے۔ اب یہ جو جنسی جذبات ہیں یہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑی بڑی شکایتیں آتی ہیں، بڑے بڑے مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اب ہم پریشان ہیں بہت زیادہ۔ ایک تو تنہائی اس کی وجہ ہے، دوسری اس کی وجہ ہے کہ خوراک، ناقص غذا، خوراک اچھی نہیں ہے، جو چیز بھی کھائی جا رہی ہے ان میں اکثریت جو ہے وہ مصنوعی چیزیں ہیں، خود بنائی ہوئی چیزیں ہیں، قدرتی چیزوں کا استعمال بہت کم ہے۔ مثلا ان چیزوں میں سے آج کل کھائی جا رہی ہے فاسٹ فوڈ، جس طرح برگر ہے، شاورما ہے، پیزا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ جب بندہ یہ چیزیں کھاتا ہے، یہ فاسٹ فوڈ ہے اور یہ انتہائی گرم جو ہے وہ خوراک ہوتی ہے، اس کا فارمولہ ہی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ حرارت والی چیز ہوتی ہے۔ فاسٹ فوڈ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ تیز خوراک، یہ بندے کے جسم کے اندر تیزی سے جو ہے وہ کام کرتی ہے، انرجی دیتی ہے اور غذائیت کو پورا کرتی ہے۔ تو یہ فاسٹ فوڈ ایک تو قدرتی نہیں مصنوعی چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ یہ کھاتا ہے تو ایک یہ طاقت والی غذا نہیں ہے، تو جسم کے اندر طاقت پیدا نہیں کرتی، قدرتی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا، تو جب جسم کے اندر طاقت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی تو پھر جسم جو ہے وہ کما حقہ کام نہیں کرتا، جب کما حقہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر نہ بندہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ کام کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ کثرت سے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں طاقت نہیں ہوتی، موٹاپے کی بیماری آ جاتی ہے، ذہنی اعتبار سے بعض اوقات کمزور ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے وہ پھول جاتے ہیں، بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔
تو یہ ناقص غذا کا استعمال یہ بھی بندے کے جذبات کو بھڑکاتا ہے. جتنی گرم خوراک بندہ کوئی بھی نوجوان استعمال کرتا ہے تو وہ ان کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کو وہ فعال کرتا ہے, تو جنسی اعضاء کو وہ جذبات کی طرف مائل کرتا ہے, جس کی وجہ سے بندہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.